جلتی ہے تو پروانے چلے کے گھر سے لوگ جس جانتے حکمہ کے لیے ہے کوشاں وہ مجھے الفت جعفر کے بہار
صلوات محمد والے چار مصروں اور چھٹے امام کے حوالے سے ہزار سچ سے ہے سچا کلام صادق کا ہزار سچ سے سچا کلام صادق کا ہزار سچ سے سچا کرتا رہوں صبح شام صبح شام صادق کا میں جھوٹ بولنا چاہوں نہ بول پاؤں میری زبان پہ رائج نظام سچ اور صلوات دیکھیں صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے خود ناز فرمائے شریعت ہوتی ہے امام جعفر صادق صداقت کا پلک ٹھہرے لقب ہی پڑ گیا صادق صداقت ایسی ہوتی
ایسی ہوتی ہے اور خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں سخی کہتے ہیں ہم اس کو سخاوت ہے ایسی ہوتی ہے صداقت ناز کرتے امامت بطور خاص شعر ہوتی ہے تاریخ محمد کی نبوت اور امامت میں محبت ہے صلوات بھیجے محمد صداقت ناز کرتی ایسی ہوتی ہے ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ہے صداقت ناز کرتی سورہ فاتحہ صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین جو بھی غم میں مرے دادا کے کرے یا رلانے کو پڑھے امام کون یا صورت سے یہ اظہار کا دل ہے بیش اجر عرفان امام میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے میرے نانا اسے فردوس
سے بری بخشیں گے اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا جا بجا ہونے لگی مجلس شبیر بابا اپنی کاشوں کو جہاں چھوڑ دیتے اہل اذان بیٹھ جاتے تھے وہاں چکے سے آ کر مولا بیٹھ جاتے تھے وہاں چکے سے آ کر مولا بارہا دیکھے گئے بعد میں غمخواروں کی خواب کرتے ہوئے نالے نزاداروں کی خواب کرتے ہوئے نالے نزاداروں کی ان مجالس سے جو منصور کو پہنچے اخبار جلوے قتل کہے پاک ہوا پھر بیدار جلوہ گر آتے گزرے اور چندن سا آگ لگے وادی وہاں چاروں طرف سے ایک بار مچ گیا پھول بسرے صاحب معراج جلا آئے گھر باتیں مکاتی تیری بارات جلا آئے گھر باتیں مکاتی تیری بارات جلا آگ بجھ جانے کا خبر جب کے سنی مشتعل آتش بازار ہوئی اور شہ کو سنبھالو دھی ڈالی بھیجی چند دانے جو کیے نور قیامت آئی چند دانے جو کیے نور قیامت آئی خون کے ساتھ رگوں میں صفت سیل گیا کل بدن میں اثر پھیل گیا کل بدن میں اثر زہر دوا پھیل گیا اور نبض بھی رو چلی ساتھ بھی ہونے لگی گور تھا چلا کو گائے غم کا پردہ برسائے تو سلاسل ہے جگر کا جلوہ سب دیے رخے پا پہ جو چھائی ہے جان شبیر نے میرا سے حسن پائی ہے جان شبیر نے میرا سے حسن پائی ہے اور سب عزیزوں کو دیا بہرے وصیت جو تجا نظر کا وقت تھا دے کے رونے لگے تھا کہنے فرمایا کہ ہم خاک سے جانے کو ہے تم کو ملحوظ رہے تھا خالق کا بس یہی سب کو مارا شر محشر ہوگی یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی دوسرے یہ کہہ رہے یادا میرے
جد کی ادا دوسرے یہ کہہ رہے ابھی میری کھول کے روتے رہنا دیکھ کر موسیٰ کاظم کی طرف پھر یہ کہا الفراق ہے میرے دلدار خدا کو سونپا الفراق ہے میرے دلدار خدا کو سونپا نوبتول آئی رسول سفل نہ پہنچے وہ علی آئے وہ شبر وہ حسین نہ پہنچے وہ علی آئے وہ شبیر و حسین نہ پہنچے یہ السلام ہے میرے نانا میرے دادا میں پینا السلام ہے میری دادی جگر خیر ورا السلام ہے ادا پیغام حسن سبز قبا السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے جعفر آئے شبیر کا اور دیدارے جعفر آئے شبیر کا اور دیدارے جعفر فاطمہ رو کے پکارے میرے پیارے بیٹا بات بھی کرنے نہ پائے دیدارے بیٹا میرے لال کا رمضان سے تمہارے بیٹا مجلسیں ہوں گی بپا کے سے سہارے بیٹا مجلسیں ہوں گی بپا کے سے سہارے بیٹا وہ غشاتا ہے سنبھالو مجھے سونے والے الوداع ہے میرے مظلوم کے رونے والے الوداع ہے میرے مظلوم کے رونے والے الوداع ہے میرے مظلوم کے رونے والے بول صادق ہے سنے دل سے حضرت بابا دل بلند نعرے سرور پر محمد اختار حسین صاحب اور ان کے ہم نوا اللہ ان کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے ہم نواؤں کی اضافہ فرمائے ان کے توفیقات میں. حضرات میرے لیے بہت ہی باعث فخر ہوں کہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان 3 4 علماء کرام یہاں موجود ہیں. بالخصوص ہمارے امام جمع و جماعت مولانا عابد عباس صاحب قبلہ, مولانا مشرف حسین صاحب قبلہ, مولانا شمیم حیدر صاحب قبلہ. میری حوصلہ افزائی کے لیے ہم موجود ہیں, اور میرے بابا مولانا سید ریحان حیدر ذیلی صاحب قبلہ. حضرات میں جو اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ اشعار شاعر اہل بیت جناب عمران علی نصیری صاحب نے لکھے ہیں, اور وہ آسٹریلیا کی سرزمین پر رہتے ہیں. یہ اشعار جو انہوں نے لکھے ہیں وہ ذوالفقار کے حوالے سے, مولا کی شمشیر کے حوالے سے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا کہ کربل کا انتقام دکھائے گی ذوالفقار, کربل کا انتقام دکھائے گی ذوالفقار, دستے امام عصر میں آئے گی ذوالفقار, دستے امام عصر میں آئے گی ذوالفقار, نیندے یزیدیت کی اڑائے گی ذوالفقار,
نیندے یزیدیت کی اڑائے گی ذوالفقار، جنگ علی کی یاد دلائے گی ذوالفقار، جنگ علی کی یاد دلائے گی ذوالفقار، اور ہتھیار کانپ جائیں گے خوف کلام سے، میدان میں جب کلام کرے گی امام سے۔ ہتھیار کانپ جائیں گے خوف کلام سے، ہتھیار کانپ جائیں گے خوف کلام سے، میدان میں جب کلام کرے گی امام سے۔ اور شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کو لکھا ہے کہ کیسے شمشیر مولا کائنات اور کیسے شمشیر جو ہے مولا کی وہ گفتگو کرے گی، اور امام کیسے اس سے گفتگو کریں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تلوار سے امام کریں گے یوں گفتگو، قبلہ تلوار سے امام کریں گے یوں گفتگو، مقتل میں جائے جب کسی برچھی کے روبرو، مقتل میں جائے جب کسی برچھی کے روبرو، کل برچھیوں پہ دہشت اکبر ہو 400، اور جو ہاتھ برچھیوں میں ہو کر دے لہو لہو، جو ہاتھ برچھیوں میں ہو کر دے لہو لہو، اور بدذات اس سے پہلے کہ برچھی کو چھوڑ دے، برچھی اسی شریر کے سینے میں توڑ دے، بدذات اس سے پہلے کہ برچھی کو چھوڑ دے، برچھی اسی شریر کے سینے میں توڑ دے، اور مسکان لے کے کرب و بلا کے صغیر کی، مسکان لے کے کرب و بلا کے صغیر کی، جا کھینچ ہرملا سے ہر ایک بے ضمیر کی، جا کھینچ ہرملا سے ہر ایک بے ضمیر کی، اور رسوائی تو جہاں میں ہو فوج شریر کی، کھل جائے تیرے وار پہ اوقات تیر کی، کھل جائے تیرے وار پہ اوقات تیر کی، اور کوئی بھی چن نہ پائے یوں، کوئی بھی چن نہ پائے، کوئی بھی چن نہ پائے ٹکڑوں کو بانٹ دے، رن میں ہر ایک تیر کی گردن کو کاٹ دے، اور پامال جس طرح ہوا قاسم سا گل بدن، پامال جس طرح ہوا قاسم سا گل بدن، ٹکڑوں سے دشمنوں کے یوں بھر دے تمام رن، کٹ کٹ کے بھی زمین پہ لرزے بدن بدن، وہ حال کر کے چوم لے تجھ کو لبے حسن، بس لعنتوں میں جس میں عدو کو لپیٹ کر، دوزخ میں موت ٹال دے ٹکڑے سمیٹ کر، بس لعنتوں میں جس میں عدو کو لپیٹ کر، دوزخ میں ڈال دے، دوزخ میں موت ڈال دے ٹکڑے سمیٹ کر، اور جیسے گرے تھے ثانیہ زہرا کے دونوں لال، جیسے گرے تھے ثانیہ زہرا کے دونوں لال، مقتل میں بڑھ کے کر دے وہی قاتلوں کا حال، مقتل میں بڑھ کے کر دے وہی قاتلوں کا حال، اور چھا جائے آج ارض و سما پہ تیرا جلال، چھا جائے آج ارض و سما پر تیرا جلال، فوج عدو کو جنگ کا آئے نہ پھر خیال، فوج عدو کو آئے نہ پھر جنگ کا خیال، یوں تیرے وار اہل جفا کو فنا کرے، یوں تیرے وار اہل جفا کو فنا کرے، حملوں پہ داد حیدر و جعفر عطا کرے، یوں تیرے وار اہل جفا کو فنا کرے، حملوں پہ داد حیدر و جعفر عطا کرے، صبح ظہور دیکھ کہ وہ شام دیکھ کر، صبح ظہور دیکھ کے وہ شام دیکھ کر، ہر قاتل امام کا انجام دیکھ کر، سارے جہاں میں عدل کا آرام دیکھ کر، ایسا سکون نظیری ہر ایک گام دیکھ کر، ایسا سکون نظیری ہر ایک گام دیکھ کر، مہکے گی حق کی خوشبو سے ہر سو گلی گلی، بس شور ہوگا سارے جہاں میں علی علی، یا علی، مہکے گی حق کی خوشبو سے ہر سو گلی گلی، بس شور ہوگا سارے جہاں میں علی علی۔ حضرت بابا سے بلند نعرے سلوات۔
یہ جو باہر افراد کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں، یہ اسکوٹیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی زینت نہ بنے. ایک درود پڑھے محمد علیہ. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنہ وما فی النار الی ان تقوم یوم القیامہ. صلوات حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شہادت کی مناسبت سے پچھلے سال بھی اس سے پہلے بھی کئی برس سے جو مجالس کا سلسلہ اور یہ 2-3 مجلس ایسی مناسبت سے 25 شوال المکرم کی مناسبت سے ہوتی ہیں، اس کی مجلس کا یہ پہلا سلسلہ آج کا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اس سلسلے کی ایک مجلس ہوگی روز شہادت، کیونکہ آج شب شہادت ہے، کل روز شہادت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. حضرات کی خدمت مجلس کا انعقاد ہے. آپ حضرات وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے ضرور تشریف لائیے. وقت پہ مجلس شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور وقت پہ ختم بھی ہو جاتی ہے. لہذا میں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج کی جو مجلس کا موضوع کا میرا انتخاب ہے وہ رہے گا علم فقہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. لیکن اس سے پہلے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے 2-3 منٹ ایک مقدمتاً بات عرض کرنا چاہوں گا. چھٹے امام علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ جناب ام فروہ ہیں. والد ماجد سے سبھی واقف ہیں کیونکہ امامت کا سلسلہ ہمارے یہاں منصوص من اللہ ہے، ایک کے بعد ایک امام آیا. والدہ کا جہاں تک آپ کی تعلق ہے تو جناب ام فروہ ایک بڑی پاک دامن. جناب ام فروہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں وہ بیٹی ہیں جناب قاسم کی، اور جناب قاسم جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب محمد ابن ابی بکر کے. اور محمد ابن ابی بکر کو تو آپ حضرات واقف ہیں کہ جن کے لیے مولا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا تھا یہ تو میرا بیٹا. مولا نے ارشاد فرمایا تھا یہ تو میرا بیٹا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھے جائیں تاریخ اسلام کے اعتبار سے تو 2 جملے میں
ہر سال مجلس میں پڑھتا ہوں، یاد دہانی کے لیے اس سال بھی بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ محمد ابن ابی بکر اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں سگے ساڈو ہیں، یعنی دو بہنیں تھیں، ایک بہن کی شادی ہوئی تھی امام حسین سے اور دوسری بہن کی شادی ہوئی تھی محمد ابن ابی بکر سے۔ یہ بھی انتخاب امیر المومنین تھا، مولا امیر المومنین کے زمانے میں یہ شادیاں ہوئی تھی اور یہ انتخاب تھا مولا کا کہ اللہ نے جب کردار کو دیکھا اور جب عطوفت اور طہارتوں کو دیکھا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ کس نسل سے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ علی کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے جو ہے نسل امامت کو جب آگے بڑھایا تو ایک بہن کی اولاد میں بیٹے کو لیا اور ایک بہن کی اولاد میں بیٹی کو لیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جو جناب بی بی شہر بانو تھی ان کی نسل سے بیٹے کو لیا، چوتھے امام، پانچویں امام، اور اس طرف سے دوسری بہن جو بی بی گیہان بانو تھی، محمد ابن ابی بکر کی جو اہلیہ تھی، ان کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے تھے اور قاسم کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کے بیٹی ام فروا پیدا ہوئی تھی۔ ام فروا کی شادی ہوئی تھی امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ ایک درود پڑھے محمد یہ ایک بڑا چھوٹا سا سلسلہ تھا جو میں نے ترتیب کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں دیا اور پیش کیا۔ جانے گرامی، امام کا جہاں تک تعلق ہے، جب کبھی بھی علم فقہ کی گفتگو ہوگی تو امام جعفر صادق کا نام ضرور آئے گا، جب کہیں صداقت کی بات ہوگی تو امام جعفر صادق کا نام ضرور آئے گا، جب کہیں امامت کی بات ہوگی تو امام جعفر صادق کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ چلیے یہ تو ہمارے اور آپ کے مطلب کی باتیں ہیں، ہم اور آپ بلیو کرتے ہیں، ہم اور آپ اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اور آپ ان باتوں کو کہتے ہیں۔ جہاں فقہ حنفی کا تعلق ہوگا اور فقہ حنفیہ کی حقیقی باتیں ہوں گی تو وہاں جعفر صادق کھڑے نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں بھی امام مالکی کی فقہ حقیقی، میں ایک لفظ اضافے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کبھی آپ یہ کہیں کہ پورا ربط میں نے ان سے دیا، فقہ حقیقی کا میں ذکر کر رہا ہوں، فقہ مجازی کی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی ائمہ اربعہ کی جو فقہ حقیقی کا تعلق ہے اس کا تعلق بھی امام دیکھیں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے۔ یعنی جہاں بھی فقہ حنفیہ ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو یا حنبلیہ ہو، ان میں جو ریشہ حقیقی پایا جاتا ہے اس کی بازگشت ہوتی ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ہے۔ امام کے جہاں اتنے شاگرد تھے وہاں دو شاگردوں میں جو نام آتا ہے امام علیہ السلام کا، یہ ایک مالکی کا نام آتا ہے اور ایک امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک تفصیلی اعتبار سے جو میں نے ایک جمع بندی کی ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں، اور فقہ کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں نوٹس میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ کوئی بات اہم بات رہ نہ جائے، تاکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا ہم جان بوجھ کر بھی یہ کام ممبر سے کرتے، سہون نہیں، جان بوجھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے کہ بعض چیزوں کو گپت کہہ کر کہہ جاتے ہیں اور اس میں اعلال کر دیتے ہیں، باتوں کو بدل کر کے پیش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اتحاد امت کا خیال رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید امت کا پیغام ہی یہ ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میری بات پر، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شہید امت کا پیغام ہی یہ ہے زانی گرامی کہ اتحاد امت کا خیال رکھا جائے۔ لہذا اگر کوئی جملہ ہم یہ کہہ دیں کہ غار میں رہنا اور ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ غار میں رہنا، یا رہنے سے مراد وہی ہے کہ غار میں رونا اور ہے اور گھر میں شہید ہونا اور ہے۔ ایک درود پڑھے محمد علم
فقہ کیا ہے؟ دیکھیں موضوع آپ کے اعتبار سے کچھ ہے، میرے اعتبار سے کچھ نہیں، کیونکہ جس امام معصوم کے اعتبار سے مجلس کا انعقاد ہے مجھے وہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانی ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ علم فقہ کیا ہے۔ علم فقہ عربی لفظ فہم سے نکلا ہے، اصطلاحی طور پر، لفظی طور پر نہیں۔ لفظ اگر ہوتی تو لفظ فے قاف اور ہے ہی آتا، لیکن اصطلاحی طور سے معنی کے اعتبار سے لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے میں جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، اپنی علم فقہ پر ناز کیجئے قیامت تک کے لیے کہ جعفر صادق کتنا بڑا تحفہ دے کر کے ہمیں چلے گئے۔ فہم کا معنی کیا ہے؟ گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اور نہیں فرمایا آپ نے؟ گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اسے علم فقہ کہتے ہیں، اسے فہم کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ مذہب تشیع کا امتیاز ہی دو وجہ سے ہے، ایک فقہ امام جعفر صادق سے اور ایک ولایت امیر المومنین سے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، آ جائیے مجھے۔ تو علم فقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فہم، اور فہم کا معنی ہے غور و فکر کے ساتھ۔ ہمیں عام طور سے جو استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں۔ پھر سے سن لیجئے جملہ، قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں انسانی اعمال کے شرعی احکام کو سمجھنے کا علم، اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن سے سمجھے علم فقہ کیا ہے، ہم سنت سے سمجھے علم فقہ کیا ہے، ہم اجماع کے ذریعے سے سمجھے کہ علم فقہ کیا ہے، ہم عقل کے ذریعے سے سمجھے کہ ہم علم فقہ کیا ہے۔ فقہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جو جمبندی کی ہے نا، بڑی سوکھے مزاج میں جمبندی کی ہے، ورنہ ادھر ادھر کی دو چار باتیں سنا کر کے مجلس کو ختم کر کے میں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے مومنین کرام ہیں، جو صادق آل محمد کی مجلس میں آئے ہیں، انہیں کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ علم فقہ حاصل کیسے کی جاتی ہے۔ توضیح المسائل کے رٹ لینے کا نام علم فقہ نہیں ہے۔ جملہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں، توضیح المسائل کے علم کو پڑھ لینے کا نام علم فقہ نہیں ہے۔ زان گرامی، اب میں یہ آؤں گا اس موضوع پہ، آج نہیں آیا تو کل آپ کی خدمت میں وہاں بات کو پیش کروں گا۔ علم فقہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ علم فقہ بتاتا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ علم فقہی کا تو کام ہے۔ علم فقہ معلوم نہیں ہوگا ہمیں، مسئلے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اب میں جملہ ٹھہر کر کے جملہ تو اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں۔ جب علم فقہ ہمیں یہ بتائے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور علم فقہ سے ہم کوسوں دور ہیں، تو پھر تو ہم پلیٹ فارم کی پکوڑیاں بھی کھائیں گے اور بازار کی شکنجی بھی پیئیں گے۔ غلط کئی بات میں نے بھائی، جب ہمیں علم فقہ کا علم نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو پھر تو یہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب ہم علم فقہ کا علم رکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا۔ دوسرے بدلے میں عبادات کیسے ادا کرنی چاہیے، یہ علم فقہ بتائے گا۔ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں میں جمبندی کر کے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ عبادات ہمیں کیسے کرنی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ علم فقہ بتائے گا۔ نیاز کیسے دلانی ہے، فاتحہ کیسے دلانی ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم فقہ بتائے گی۔ تیسرے مسئلے میں اب آتا ہے معاملات کا مسئلہ۔ معاملات میں کیا ہے؟ نکاح کیسے ہونا ہے، معاملات کا مسئلہ آتا ہے تجارت کیسے ہونا ہے، کون سی تجارت کر سکتے ہیں، کون سی تجارت نہیں کر سکتے، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم فقہ بتائے گی، کوئی دوسرا ہمیں نہیں بتا سکتا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو علم فقہ کی بنیاد پہ ہیں۔ اب دوسرے الفاظ میں، اب ایک جملہ اتنے تمام جملوں کے بعد
میں آپ حضرات کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اگر یہ جملہ ان نوجوان بچوں کے ذہن میں رہا اور اسے انہوں نے یاد کیا تو پھر علم فقہ کے اعتبار سے عمل کریں گے. فقہ زندگی گزارنے کا، دیکھیے سنیے میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں، علم ہائے 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 ہائے، آپ ہیں نہیں آدھے ان چیزوں کے سننے کے، کیونکہ یہ چیزیں پیش ہی نہیں کی جاتی ہیں تو آپ عادی نہیں ہیں، اس لیے چیزیں جو ہیں وہ ذرا سی دور پہنچ جاتی ہیں. علم فقہ زندگی گزارنے کا الہی نظام ہے، یعنی زندگی کیسے گزارے یہ علم فقہ بتائے گا. اور علم فقہ بتایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. چلیے جلدی جلدی سن لیتے ہیں. اب فقہ 4 بنیادی اصولوں پر قائم ہے. علم فقہ جو چھٹے امام سے آئی ہے وہ 4 اصولی بنیادوں. پہلا بنیاد کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید، یہ قرآن مجید کی بنیادوں پر. دوسرا کیا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. علم فقہ ایسے نہیں آئے. دیکھیں یہ چیزیں پیش کیوں کر رہا ہوں، مجھے صرف ایک جملے میں ایک نتیجہ دینا مقدمے کے بعد. سنت رسول علم فقہ کی بنیاد. تیسرا اجماع. اجماع کسے کہتے ہیں؟ علماء، مجتہدین، مراجعین کرام کوئی رائے پیش کرتے ہیں جس میں معصوم کی رائے شامل ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے، وہ اس میں بھی وہ معصوم کی رائے شامل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز کیا؟ عقل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. شیعہ فقہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کسی غیر انسان کی بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے. یا تو قرآن کی بنیاد پہ ہے، یا سنت کی بنیاد پہ ہے، یا اجماع سیرت معصومین کی بنیاد پہ ہے، یا عقل کی بنیاد پر ہے. اب جو بے عقل ہوگا وہ فقہ سے دور رہے گا. ارے یار میں نے ایک جملہ کہا آپ کی خدمت میں، بات کو پیش کیا. جان گرامی ملاحظہ فرمائیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اصول، قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے ان تمام 4 چیزوں سے ایک مسئلہ شریعہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک مجتہد، ایک مرجع، ایک شہید امت کم سے کم 50 سے 60 سال محنت کرتا ہے. یہ جو آج پوری دنیا شہید امت کہہ رہی ہے، جو میرے پیچھے فوٹو لگا ہوا ہے، اسے شہید امت اور باب امت کہہ رہی ہے، اس نے 60 سال تک انہی 4 اصول کی بنیاد پر فقہ کو جاری کر کے اپنے آپ کو ولی فقیہ کہلایا ہے. یعنی یہ وہی فقہ ہے جو جعفر صادق نے دی ہے. آج کا ایک جوان جاہل جوان، آج کا ایک جوان بیوقوف جوان، آج کا ایک جاہل صادق کو بھی نہیں مانتا ہے. اگر تم مرجعیت کو نہیں مانتا جو بنیادی اشیاء ہے ہمارے مذہب تشیع کی، تو جعفر صادق کو بھی نہیں مانتا، تو امام محمد باقر کو بھی نہیں مانتا، تو اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، تو حدیث کو بھی نہیں مانتا، تو اجماع کو بھی نہیں مانتا، تو عقل کو بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ اگر با عقل ہوتا تو بے عقل والی باتیں نہ کرتا. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. یہ مجتہد تو معمولی شے ہے. اس شخص نے 60 سال 70 سال علم فقہ حاصل کیا، ولی فقیہ کہلایا. اس کے باوجود بھی جب تک زندہ رہا علم فقہ سے گفتگو کرتا رہا، ایک ہی نعرہ لگاتا رہا، ہم کوئی چیز ایسی نہیں بنائیں گے جو انسانیت اور مانوتا کے خلاف ہو. یار غور کیجئے لہذا سوشل میڈیا سے جڑیے آپ. یہ شہید امت یوں ہی شہید امت نہیں بنے ہیں جان گرامی. انہیں آخری دم تک ایک جملہ کا جو انسانیت کے امن و امان کے خلاف ہو، ہم وہ چیز تیار
نہیں کریں گے، نہیں بنائیں گے. اور اس قرآن کا درس ایسا دے کے چلا گیا. ایک تصویر شائع ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ماہ مبارک رمضان میں اس شہید امت نے، اس باب امت نے آخری وقت بھی اپنا قرآن کی تلاوت میں گزارا ہے. آغا خامنئی رحمت اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ 10 سے 12 قرآن ماہ مبارک رمضان میں ختم کرتے تھے. اتنا جڑا ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات سے. ایک درود پڑھے محمد علیہ اور پھر میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں 4 بنیادوں کے بعد ذرا سی بات ہوگی، میں مجلس کو وقت پہ ختم کروں گا. ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنو امیہ کا دور دیکھا ہو اور بنو عباس کا دور دیکھا ہو، ایسے میں مشہور یہ ہے امام کے لیے کہ 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے اس دور میں پائے جاتے. 4000 ہم نے آسانی سے کہہ دیا میاں، اور آپ نے بھی آسانی سے سن لیا. ذرا اس دور میں جہاں نہ لائٹ پائی جاتی ہو، نہ صحیح سے چراغ جلتے ہو، نہ صحیح سے بچھانے کے لیے بوریاں نصیب ہو، نہ صحیح سے پانی پینے کے لیے موجود ہو، ایسے ماحول میں اپنے علم امامت کی بنیاد پر اتنے دلوں میں جگہ بنا لینا، یہ صادق آل محمد کا کمال تھا. صلوات پڑھیں محمد علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کمال تھا کہ آپ نے ایسے ماحول میں، اب چونکہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، میں امام کے علم سے متعلق جو میں نے روایت خود پڑھی مجلس ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں، خود امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انی لا اعلم ما فی السماوات وما فی الارض، خدا کی قسم میں سب کچھ جانتا ہوں جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں. چلو بھائی، یہ دعویٰ اگر کوئی انسان اس دنیا میں یہ رہ کر کے کہہ کر دے کہ میں زمین میں جو کچھ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو لوگ کہہ سکتے بھائی اس نے پڑھ لیا ہوگا، کتابوں میں مل گیا ہوگا، کتابوں کی دنیا میں کھو گیا ہوگا. یہی تو بات اس کے لیے کہیں گے بھائی اس کا مطالعہ بہت ہے، اس کی اسٹڈی بہت ہے، اس نے اتہاس پڑھا ہے، اس نے جو ہے وہ ہسٹری پڑھی ہے، اس نے یہ پڑھا، اس نے وہ پڑھا. یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہ میں آسمان کے بھی سارے راستوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ آسمان میں ہے اس کو جانتا ہوں، تو یہ آسمان کو کیسے جانتا ہے؟ یہ تو دنیا میں رہنے والا آدمی ہے، تو آسمان کو کیسے جانتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ضرور ہے جانے گرامی، اگر آپ نتیجہ نکالیں گے اور اس شخصیت کو جب آپ صادق آل محمد کہیں گے کہ یہ زمین والے نہیں، یہ آسمان والے بندے ہیں. انہوں نے لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رکھا، انہوں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رکھا. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے جو جنت میں ہے میں وہ سب جانتا ہوں. تبھی تو آپ باحیات ہیں. جو جنت میں ہے میں سب جانتا ہوں، جو جہنم میں ہے وہ سب جانتا ہوں. اچھا چلیے بات ہو گئی کہ جنت میں بھی جانتے ہیں سب کچھ، جہنم میں بھی جو کچھ ہے میں سب جانتا ہوں. اس کے بعد کیا کہتے اب تک جو ہوا ہے میں سب جانتا ہوں. ارے یار صادق آل محمد کے لیے میں آپ کی خدمت میں فضیلتوں کے جملے پیش کر رہا ہوں. جو اب تک ہو چکا ہے، چلو ہو چکا پہ بات کہہ سکتے کہ کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا، کہیں سے بات آ گئی ہوگی. پھر اگلا جملہ ویلان یکونا ان تکونا یوم القیامہ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو قیامت تک ہونے والا ہے. اب وہ امام ہی کیا ہے جو ماضی حال اور مستقبل کو نہ جانے. امام ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. وَهُوَ قَائِنٌ اِلَىٰ أَن تَقُومَ يَوْمَ السَّاعَةِ یا یوم القیامہ، اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو قیامت تک ہونے والا ہے. اب سنیے علم کی گفتگو ہے نا، فقہ سے میں نے شروع کی ہے. راوی ہے مفضل، راوی کہتا ایک دن میں چھٹے امام کی خدمت میں 2 روایتیں پڑھوں گا، بڑی چھوٹی والی، اور جو بڑی طولانی روایت ہے وہ کل کی مجلس میں پڑھوں گا.
बड़ी मुख्तसर थी दो इल्म इमाम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करते हुए इल्म कैसे आया। मफजल मियां कहते हैं मैं इमाम अलैहिस्सलाम की बात है यार, कमाल नहीं फलायदा फरमाइए। तुम जानते हो ये कबूतर अपनी कबूतरी से क्या कह रहा है? तो इमाम अलैहिस्सलाम से रावी कहता है मौला मुझे इसका इल्म नहीं है कि ये कबूतर कबूतरी से क्या कह रहा है, आप बयान फरमाइए। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं ये कबूतर अपनी कबूतरी से कह रहा है कि इस रूए जमीन पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं, अपनी कबूतरी से मैं तुम्हें अजीज रखता हूं। ये गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहना बड़ा पुराना है, समझ रहे हैं हम, मुलाहिदा फरमा रहे हैं ना, ये हर जबान में है। अना उहिब्बो का अरबी में है, तूरा दोस्तदारम फारसी में है, तुझे मित्र रखता हूँ हिंदी में है, तुझे चाहता हूँ उर्दू में, ये बड़ा पुराना। मैं तुझे अजीज रखता हूँ, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये कह रहा है अपनी कबूतरी से मैं तुझे बहुत अजीज रखता हूँ, तुझे मैं बहुत चाहता हूँ। लेकिन देख याद रख ये जो तख्त के ऊपर जाफर सादिक बैठे हैं इनके बाद तुझे मैं चाहता हूँ। अरे यार खामोशी से सुन लिया आपने। मौलाना फरमाइए जो परिंदों की जबान जाने उसे जाफर सादिक कहते हैं। देखिए ये जो तख्त में बैठे ये मौलाना कासिम कज़वीनी साहब किबला ने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने ये किताब लिखी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। एक रवायत मैंने पूरी कर दी, दूसरी का दूसरा बिखरा और मजलिस हद, और इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। दूसरा जुमला सुनिए, रावी कहता है मैंने देखा मैं मौला के साथ में था, बहुत सा 6 से 7 रवायत कबूतर और कबूतरी के ऊपर इमाम अलैहिस्सलाम की के परिंदों की जबान को जानते थे। हमारा बहस इल्मी जो मौजूद था वो यही था कि इल्मी एतबार से आइम्मा का इल्म जो होता है वो सिर्फ इंसानों की जबान तक नहीं, चरन परन ये तमाम जानवर, ये दरिया के, ये खुशकी के हर एक की बात को पहचानते हैं। एक आध वाकया कल भी पेश कर दूंगा, एक छोटा सा वाकया और है। रावी कहता मैं मौला के साथ में था और मौला ने मुझसे कहा, इरशाद फरमाया जानते हो ये जो कबूतर गटर हूं कर रहा है, ये लफ्ज है रवायत के, हाँ ये जो आवाज दे रहा है गटर हूं ये क्या कह रहा है? रावी कहता मौला मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कह रहा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ मजलिस का आज की मैं देख लूंगा आपका ज़ौक़ कितना, आप तो मुझे सुनते रहते हैं कि ये जो गटर हूं कर रहा है इसका मतलब जानते हो ये क्या कह रहा? मौला कह रहे हैं रावी से। रावी कहता मौला मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानता कि ये क्या कह रहा। अब मौला इरशाद फरमाते ये हुसैन के कातिलों पे लानत भेज रहा है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाह रहा हूं, मुलाहिदा फरमाइए दानी ग्रामी, ये हुसैन के कातिलों पे लानत भेज रहा। अब दूसरा जुमला इसके बाद ऐ रावी को खिताब करके कहते रावी सुनो अपने घर में कबूतरों को रखा करो ताकि हमेशा हुसैन के कातिलों पे लानत होती रहे। सिर्फ मजहब इस्लाम तवल्ला का नाम नहीं है, तबर्रा भी पाई जाती है। ये खिदमत में पेश करूंगा। कहते मंसूर दवानकी इमाम अलैहिस्सलाम, अच्छा इमाम के औलादे, इमाम की ज़ौजात, इनका तस्करा भी अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, कल करेंगे इस पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। मैं लाया तो बहुत कुछ था लेकिन चलिए उसके एतबार से कहते मंसूर दवानकी, देखिए परिंदों का इल्म, जानवरों का इल्म, शेरनी का इल्म, आहू का इल्म, ये सारे इल्म अपनी जगह पर। दुश्मनान के दिल पर कब्जा करना ये भी कमाल सदाकत है, ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कमाल है। मंसूर दवानकी ने इमाम को तलब किया अपने दरबार में और अपने गुलाम से कहा जब मैं इस तरह से सर खुजाने लगूं तो तू अपनी तलवार पे जाफर सादिक के ऊपर हमला कर देना। ये मंसूर दवानकी ने किताब में तारीफ में लिखा इस बात को, इमाम की शहादत के मौके के तलवार से हमला कर देना। जैसे ही वो वालिद होंगे बैठेंगे और मैं इशारा करूंगा कि मैं अपना सर खुजाऊंगा तो तू तलवार उठाना और मार देना। उधर से इमाम को तलब किया गया, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को तलब किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला गए।
امام علیہ السلام تشریف لائے، منصور دوانکی کے پاس آ کر کے بیٹھے، اور جب منصور دوانکی کے پاس آ کر کے بیٹھے تو منصور کہتا اور بتائیے آنا کیسے ہوا؟ بلایا کس نے تھا؟ منصور دوانکی نے۔ اور بتائیے آنا کیسے ہوا؟ تو امام کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ امام نے وہی جواب دیا جو اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، تو نے بلایا تو میں آیا، تو نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، کہ بس آپ تشریف لائے، آپ تشریف لے جائیے۔ امام علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جب امام دروازے سے باہر گئے تو یہ منصور دوانکی اپنے غلام سے کہتا، تو نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اور امام جعفر صادق کا بدن سے سر بدن سے جدا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا حضور آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ تو منصور دوانکی کہتا میں کیسے سر پہ ہاتھ رکھتا؟ اس لیے کہ جب جعفر صادق وارد ہو رہے تھے تو کچھ پڑھتے ہوئے وارد ہو رہے ہیں، اور میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ میں یہ بھول گیا کہ مجھے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ دلوں پہ اثر کرنے کا نام جعفر صادق ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب زہر دغا دیا گیا میرے اس مسلوں، اب یہاں مختار صاحب سے مجلس کو سماعت فرما رہے تھے، آپ نے مجلس کو سماعت فرمایا زان گرامی، جب زہر دیا گیا تو کہتے امام علیہ السلام ایسے مچل رہے تھے زہر خورانے کے بعد، وہ تشبیہ دیا تھی جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے۔ یہ بھی تو صادق آل محمد ہیں، یہ بھی تو زمانے کا امام ہے۔ جیسی شہادت امیر المومنین کی ہے ویسی امام حسن کی ہمارے لیے ہے، ویسی امام حسین کی ہمارے لیے ہے، ویسی امام زین العابدین رہے تھے۔ مولا کو پتا چل گیا اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ مولا نے اپنے اتنے بیٹوں میں سے کہتے 6 بیٹے تھے مولا کے، ان میں دوسرے نمبر پہ جو بیٹے تھے وہ مولا امام موسیٰ کاظم تھے۔ امام موسیٰ کاظم کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، روزوں میں رموز امامت ان کے حوالے کی، اور کرنے کے بعد میں وصیتیں کرتے جاتے، رموز امامت حوالے کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب ساری وصیتیں کر لی تو ایک مرتبہ آخری سانس لیا اور دنیا سے چل بسے۔ میں کہوں گا مولا کم سے کم آپ کو اتنا وقت ملا، آپ نے موسیٰ کاظم کو بلایا، ساری رموز امامت ان کے حوالے کیے۔ اسی طرح آقا حسین نے بھی رموز امامت سید سجاد کے حوالے کیے تھے، لیکن مولا ایک فرق ہے، آپ کی شہادت میں اور آقا حسین کی شہادت میں آپ نے اپنے غسل و کفن کا اہتمام فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم آگے بڑھے، انہوں نے آپ کے جسم میں مبارک کو غسل دیا، آپ کے بدن ناظرین کو کفن پہنایا، لیکن ہائے حسین کا بیٹا سجاد، میرے مولا 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ارے کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میرا دل کہتا ہے سید سجاد کا قافلہ جب گیا ہوگا شاید بنی اسد کے بچوں کو وصیت یاد آئی ہوگی، لیکن کوئی بچہ آگے نہ بڑھا۔ ارے سید سجاد بنام اعجاز تشریف لائے، حسین کے لاش مبارک کو دفن کیا، لیکن یہ کہتے جاتے تھے اے بابا تیرا سجاد یتیم ہو گیا، اے بابا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا اس مجلس کو قبول فرما، جو بانی مجلس ہے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس سے مجلس میں آنا قبول فرما، تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما، شیعان امام رضا علیہ السلام کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، شیعان امام رضا علیہ السلام کا غلبہ فرما، شیعان امام رضا کے جو مقابل میں ہیں انہیں مغلوب فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما، فراہم فرما، فراہم فرما۔ وارث امام زمان امام جعفر صادق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔